مختلف تربیتی ورکشاپ، تربیتی کورسز ہوتے ہیں محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، تو اسی میں ایک رمضان المبارک سے متعلق رمضان کیسے گزاریں، تو انشاءاللہ مختصر سے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرما دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو رمضان ہے اس میں چند مسائل ہوتے ہیں۔ ہم جب رمضان گزارتے ہیں تو چند کوتاہیاں ہیں جو ہمیں ہر سال پیش آتی ہیں۔ تو ایک انسان جو ہر وقت موت کے قریب ہو رہا ہے اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ بھائی جو کوتاہیاں مجھ سے پچھلے سال رمضان میں ہوئیں وہ اس سال نہ ہوں۔ تو وہ کوتاہیاں کیا ہیں؟ ایک چیز جو ہم سب کو پیش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آپ نے دیکھا ایک جوش، ایک ولولہ، ایک نیا جذبہ، ایک شوق، ایک لگن ہوتی ہے، ایک دم مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ نے محسوس کیا کہ وہ جوش بجائے بڑھنے کے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عبادات میں وہ پہلے جیسی چستی نہیں رہتی، وہ رغبت نہیں رہتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب بالکل رمضان ختم ہونے والا ہوتا ہے، آخری عشرہ ہوتا ہے، تو وہ جوش دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے اور یوں ہمارا پورا رمضان گزر جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کی بہترین مثال جیسے ABCD میں N ہوتا ہے، تو شروع میں جو ہے N کی طریقے سے ہمارا رمضان میں ایک جوش اوپر جا رہا ہوتا ہے، پھر ایک دم ہم نیچے آ جاتے ہیں، پھر آخر میں پھر ایک دم جوش آ جاتا ہے اور یوں رمضان گزر جاتا ہے۔ اتنا قیمتی رمضان جس کا ایک ایک لمحہ اور اس میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کی طرف سے عنایتیں ہیں، وہ یوں گزر جاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کا حل یہ ہے کہ جوش باقی رکھنے کے لیے، جذبہ باقی رکھنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ جذبہ بڑھتا کیسے؟ جذبہ بڑھتا ہے فضائل سننے سے۔ تو اب ہمیں ایک کام اس کا اہتمام کرنا ہے کہ مسجد میں بھی اور گھر میں بھی فضائل کی تعلیم کے لیے کچھ وقت ہم نکالیں۔ فضائل آپ نے دیکھا یہاں ہوتی ہوگی، فضائل رمضان سے تعلیم ہوتی ہوگی، تو اب ہم اہتمام سے اگر اس کا اہتمام کر لیں تو روزانہ ہمارے کانوں کے اندر روزے کے کیا فضائل ہیں، رمضان کا مہینہ کیسا ہے، اس کی راتیں کیسی ہیں، اس کے شب قدر کیا چیز ہے، یہ باتیں ہمارے کان میں پڑتی رہیں گی۔ نماز کیا ہے، قرآن کی تلاوت کیا ہے، ذکر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جوش انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا اور وہ اللہ نے چاہا تو بڑھتا رہے گا۔ یہ کام ہم مسجد میں بھی کریں اور اس کا اہتمام ہم اپنے گھر میں بھی کریں، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں۔ اور کتاب ملتی ہے، امام صاحب سے آپ پوچھ لیجیے گا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی پوری دنیا کے اندر پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل رمضان۔ تو اس میں ہم نے طے کر لیا، بچوں کے ساتھ وقت طے کر لیا کہ بھائی اتنے بجے ہم گھر کے اندر انشاءاللہ اس کی تعلیم کریں گے، تو بچوں کے کانوں کے اندر بھی یہ بات پڑتی رہے۔ پھر ایک چیز اس کا بھی اہتمام کر لیں کہ رمضان جب آ جائے تو مزاج عبادت بنانے کے لیے ہم رمضان سے پہلے ہی عبادات شروع کر دیں۔ مزاج عبادت یہ جو یعنی حضور علیہ السلام شعبان میں ہی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی عمرے پہ جا رہا ہے تو پہلے عمرے پہ جانے سے پہلے ہی وہ عبادات شروع کر دے، کیونکہ ایک دم سے عبادت کا مزاج بنتا نہیں ہے۔ ہم ابھی سے ہی مسجد میں جب آئیں تو تھوڑا 2-4 منٹ پہلے آ گئے، اٹھا کے قرآن شروع کر دیا اور نماز کے بعد 2-4 منٹ تلاوت کر لی، تو ابھی سے ہم اس کا اہتمام شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعائیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب رمضان آئے گا تو ایک مزاج بنا ہوا ہوگا، تو اس مزاج کو آگے بڑھانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں تو ہیں، دیکھیں جیسے زمین اگر اچھی ہے تو بیج اس میں جب ڈالا جائے گا تو فصل اچھی ہوگی، لیکن خدا نہ کرے کہ زمین ہی بنجر ہو
تو بیج کتنا اچھا ہو، بارش کتنی ہو، پانی کتنا ہو، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے دل کی زمین کو بھی تیار کریں، اور اس دل کی زمین کی تیاری میں سب سے اہم چیز، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، وہ یہ ہے کہ ہم اس دل سے کینوں کو نکالیں، ہم اس دل سے بغض کو نکالیں، ہم اس دل سے نفرتوں کو نکالیں۔ بھائیوں، ان نفرتوں کے ہوتے ہوئے پھر اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ آپ نے سنا ہوگا کہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، قطع تعلق کیا ہوا ہے، لڑائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، اللہ کہیں گے ان کے اعمال کو روک دو، ان کے اعمال اوپر نہیں جائیں گے۔ تو ایک بہت اہم ترین چیز یہ ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے کہ رمضان سے پہلے ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہم اپنے تعلقات کو بحال کریں، لڑائیاں ہیں اس کو ختم کریں، دلوں سے کوشش کریں نفرت ہمارے نکل جائے۔ کسی سے قطع تعلق ہے، پورے سال اس سے جو ہے قطع تعلق ہی ہوئی ہے، لے دے کے معاملہ صاف کر لیں۔ اور بھائیوں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم معاف کرنا سیکھیں، ہم درگزر کرنا، ہم سب اللہ سے اپنی معافی کے طلبگار ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو تو معاف نہ کریں چھوٹی سی غلطی پر، اور ہم اپنی بڑی بڑی غلطیوں پر اللہ سے معافی کے امیدوار رہیں۔ اللہ کے یہاں سے مغفرت کا بھی ایک بہت بڑا سبب یہ ہے۔ دیکھیے، ایک عالم فرمانے لگے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کہ نبی کے بعد اس سے بہتر ہستی کوئی نہیں ہے، لیکن مغفرت کی ان کو بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، کیونکہ ہم دنیا کی محبت میں زندگی گزار رہے ہیں نا، تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ، موت پہ یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس میں ایک اہم ترین کام جس پہ بہت ساری اللہ کی رحمتیں موقوف ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہم رشتے نبھائیں، رشتوں کو بحال کریں، خاص طور سے صلہ رحمی کی قرآن حدیث میں بہت تاکید آئی ہے، اس کا بہت صحابہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نعش پہ کھڑے ہوئے، اب وہ موقع ایسا تھا، آپ کی بہادری کو ذکر کرتے، آپ کی عبادات کو ذکر کرتے۔ آپ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ اے حمزہ، تم بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ حضور پہچانتے تھے کہ اس عمل کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح یہ حجاج نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، سولی لٹکا دیا، وہاں سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، تو ابن عمر کیا کہنے لگے؟ میں جانتا ہوں کہ تم بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے، رشتہ داروں سے تمہارے تعلقات بہت اچھے تھے، تم رشتہ داروں کے ساتھ بہت صلہ رحمی کرتے تھے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے اپنے معاملات صحیح کریں گے۔ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ اگلی بات، اب رمضان میں ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو انسان کے پاس یہ عزائم ہو کہ پچھلا رمضان ہمارا جہاں ضائع ہوا، انشاءاللہ یہ رمضان ایک ایک لمحہ ہم قیمتی بنائیں گے، اس رمضان کو ضائع نہیں کریں گے۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کے اوقات ضائع ہوتے ہیں۔ 8 چیزیں ایسی ہیں جس میں عموماً ہم اپنی بڑے یعنی یوں سمجھیے کہ بہت اپنا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، غیر ضروری تعلقات۔ غیر ضروری تعلقات، ایک تعلقات ہے انسان کو کاروبار کے لیے کرنا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گپ شپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں جو ہے قہوہ خانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ آدمی کم سے کم تعلقات کو محدود کر لے رمضان میں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اللہ کے تعلق جب پانا ہے، رمضان تو ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے۔ آپ اگر رمضان میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی تربیت کی ہے؟ یہ تقوی کی ٹریننگ کی ہے کہ تم رمضان میں ایسا تقوی حاصل کر لو کہ تمہیں 11 مہینے وہ کام آئے۔ اچھا، اس کے اندر آپ دیکھیں، کم کھانا، کم سونا اور کم لوگوں سے ملنا۔ تو کم کھانے کے لیے روزہ رکھ دیا، اور کم سونے کے لیے رات کو عبادت لمبی کر دی، 20 رکعت تراویح، اور کم لوگوں سے ملنے کے لیے اعتکاف رکھ دیا کہ اب سب سے کٹ جاؤ اور تم مجھ سے ہی جڑ جاؤ، سب مخلوق سے کٹ جاؤ۔
تو رمضان کے لیے ہم کیا کریں، اپنے تعلقات پہ نظر ثانی کریں کہ کہاں کہاں ہم فضول ملنے ملانے میں ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں، یہ اوقات ہم اللہ کی عبادت کے اوپر لگا لیں۔ دوسری چیز، سب سے زیادہ ہمارے وقت کو برباد کرنے والی چیز موبائل ہے۔ انسان، اور اللہ ہم سب کو اس کی مصیبت سے بچا لے، اس موبائل نے نہ ہم سے سب کچھ چھین لیا، اللہ کا تعلق چھین لیا، اللہ کا کلام چھن گیا۔ اب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تلاوت کا وقت نہیں ہے، ذکر کا وقت نہیں ہے، دعاؤں کا وقت نہیں ہے، مناجات کا وقت نہیں ہے، دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، دین پھیلانے کا وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ مشغول کر لیا۔ تو کچھ سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے ایسے غیر ضروری گروپ جس کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں، وہ رمضان تک کے لیے ان سے معذرت کر لیتے ہیں کہ بھائی میں اب رمضان تک کے لیے اس میں نکل رہا ہوں، رمضان کے بعد دیکھی جائے گی۔ انسان کر سکتا ہے، انسان کو آخرت کی فکر ہو تو اب آدمی یہ اس کا اہتمام کر لے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، ہر ایک انسان پہلے سے نظم بنائے۔ مثلا ایک آدمی نے طے کر لیا، ابھی میری عادت یہ ہے کہ ہر جو ہے بیل کے اوپر دیکھتا ہوں کہ کوئی میسج تو نہیں آیا، کوئی فلاں تو نہیں آیا۔ بعض لوگوں نے اس کی مثال دی، جیسے ماں ہوتی ہے نا، وہ بچے کو پیمپر پہناتی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد چیک کرتی ہے کہ کچھ کیا تو نہیں ہے۔ ہمارا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہوا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد موبائل چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی میسج تو نہیں آیا اور کوئی خبر تو نہیں آئی ہے، کوئی فلاں تو نہیں آیا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ بھائیوں، یہ دل ایک ہی سے لگ سکتا ہے، اگر ان چیزوں سے لگ گیا پھر یہ دل یعنی اللہ معاف فرمائے، اب حال یہ ہے قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو برابر میں موبائل ہے، اللہ کو اور قرآن پڑھتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، ایک ذرا سا ٹوٹ بجی اور پھر اللہ سے جو رابطہ تھا وہ چھوڑ دیا اور موبائل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو دل کا نور کیسے ملے گا، ہدایت کیسے ملے گی، دل روشن کیسے ہوگا، اللہ کا تعلق کیسے ملے گا؟ یکسوئی ہمیں عبادات میں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، لوگوں سب سے کٹ کے عبادت کرو، اللہ سے جڑ جاؤ۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا مزاج تھا کہ قرآن پڑھتے وقت کسی اور طرف متوجہ، بخاری شریف کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے ہوئے کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کا اہتمام ہم کر لیں۔ کھانے پینے میں بہت زیادہ نمبر 3 ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے کھانے پینے میں۔ عجیب بات یہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ اب جو ہے ہم نے اپنی خواتین کو بھی مشغول کر دیا، آج یہ پکانا ہے، یہ سحری میں یہ پکانا ہے، افطاری میں یہ پکانا ہے، اور یہ پکانا ہے، یہ پکانا۔ اتنے ہم خواہشات کے عادی ہو گئے ہیں، اتنے لذتوں کے عادی ہو گئے ہیں، اور ہم سے جو روح کی لذت تھی، عبادت اور بندگی، وہ اتنی چھن چکی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم رمضان جیسے مہینے میں بھی یہی، بھائی 11 مہینے ہم نے کھایا ہی تو ہے، پیا ہی تو ہے، اور ہر وقت کھاتے تو ہیں۔ ایک مہینے اگر، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یا مجھے نہیں پتہ یہاں کراچی بڑے شہروں میں کہ دوستوں کے ساتھ مل کے آج سحری فلاں ہوٹل پہ کریں گے، آج جو ہے فلاں ہوٹل کے چھولے اچھے ہیں، فلاں چیز یہ اچھی ہے۔ تو اپنے کھانے پینے کے اوپر بھی آدمی نظر ثانی کرے، من پسند کھانے پکوانا، اور عورتوں کو بھی اسی میں مشغول کر دینا اور اسی میں کھپا دینا، یہ خیر خواہی نہیں۔ تو دوسرا یہ مقصد۔ تیسری چیز، غیر ضروری سونا۔ اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں کہ سو کے روزہ کٹے گا، بھئی روزہ کاٹنے کے لیے تھوڑی ہے، روزہ ہے تو وہ تو بندگی کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، رمضان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محنت کیا کرتے تھے رمضان میں، آپ بخشے بخشائے تھے، اور ہم کہہ رہے ہیں بڑے خوش ہیں کہ آج روزہ بہت اچھا گزر گیا، میں اتنے گھنٹے سو، یعنی بندگی کا وقت آیا، عطاؤں کا وقت آیا، رحمتوں کا وقت آیا، ہم نے اپنا سونا بڑھا دیا۔ تو بھائی اپنے سونے کے اوپر بھی نظر، سوئیں آدمی ضرور سوئے، انسان ہے، کمزور ہے، لیکن ایک لمٹ ہو، ایک طریقہ کار ہو، طے ہو، اتنے سے اتنے بجے تک سونا ہے، اتنے بجے عبادت کرنا ہے، اس کو بھی۔ پھر ایک خاص، مجھے یہاں کا نہیں معلوم اور کہ یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے عید کی تیاریاں، بھائی اگر کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر ہم عید کی تیاری رمضان میں کر لیں، ترتیب بنا لیں، بچوں کے لیے کیا خریدنا ہے، بیوی کے لیے کیا خریدنا ہے، بیوی کو کیا خریدنا ہے، آپ یقین جانیے کہ وہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور ایک انسان بجائے کہ مسجد میں نظر آئے وہ بازاروں کے اندر نظر آ رہا ہے، اپنی کمائی کو بڑھا دیا۔ یہ محرومی ہے، اللہ، یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ نے اپنا در کھولا، رحمتوں کے دروازے کھولے، بخششوں کے دروازے کھولے، معافیاں ہو رہی ہیں، توبہ ہو رہی ہے، استغفار ہو رہی ہے، اور جو ہے ہم نے اپنی کاروبار کو کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیا، یا پھر خریداریاں ہو رہی ہیں۔ تو اپنی خریداریاں عید کی تیاری کی آدمی اہتمام سے شعبان میں کر لے،
تاکہ مجھے شب قدر کی راتوں میں بازاروں میں نہ گھومنا پڑے، ہمارے گھر والوں کے وقت برباد نہ ہو جائے، اس کی تیاری کر لیں۔ پھر چھٹی چیز، روزانہ کی سحری افطاری اور سودا سلف کی تیاری۔ ہوتا کیا ہے، اللہ اکبر، عصر کے بعد کا وقت ہے، اتنا قیمتی وقت ہے، اللہ تعالیٰ مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے مانگنے کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت ہو رہی ہے، اور یہ لگے ہوئے سموسے کی لائن میں، پکوڑے کی لائن میں، یہاں کے پکوڑے اچھے ہیں تو میں جو ہے سموسے لے لوں۔ تو ہم اگر تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے سودا سلف کی ترتیب بنا لیں، جو ضروری نہیں، بعض چیزیں اس کے لیے روزانہ بازار جانا ضروری نہیں ہوتا ہے، آپ ہفتے میں ایک مرتبہ جا کے بھی کام کر سکتے ہیں۔ بعض سمجھدار لوگ تو، گھر کی خواتین ان چیزوں کو جانتی ہیں، وہ اس کا اہتمام کر لیتی ہے۔ بہت سے، اب پہلے زمانے میں نہیں تھا، اس زمانے میں فریج موجود ہے، ڈی فریزر موجود ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فریز کر کے رکھی جا سکتی ہیں اور پکانے کے لیے بر وقت جلدی سے جو ہے وہ ان کو پکایا جا سکتا ہے۔ ہمارے جن کے سامنے بھائیوں آخرت ہوتی ہے تو وہ اپنے ایک ایک لمحے کو، وہ ایک ایک سانس کو، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، اللہ والوں نے لکھا انسان کو روزانہ 24,000 مرتبہ اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انسان دن میں 24,000 سانس لیتا ہے تاکہ اس کا ایک سانس بھی ضائع نہ ہو، ایک سانس بھی ضائع نہ ہو۔ کرنے والے اللہ کی قسم آخرت کے لیے بڑی تیاری کر کے چلے گئے، آج بھی کر رہے ہیں۔ ہم محروم نہ ہو جائیں، ہم ان بدقسمتوں میں سے نہ ہو جائیں جن کے لیے رمضان میں بھی جبرائیل امین بد دعا کر رہے ہیں، برباد ہو جائے، رمضان کا مہینہ پایا ہے، اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اپنی آخرت کی تیاری نہ کر سکا، اور حضور منبر پہ کھڑے ہو کے آمین کہیں، کتنی بد نصیبی کی بات۔ تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ پھر گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، عید کی تیاری ہو رہی ہے، ادھر شب قدر ہے اور ادھر عید کی تیاری۔ اب کیا ہو رہا ہے، گھروں کی صفائیاں ہو رہی ہیں، اور جو ہے نا قالین دھلے جا رہے ہیں، اور پردوں کی دھلائیاں ہو رہی ہیں، اور گھروں کو چمکایا جا رہا ہے۔ تو علماء اس کی ایک ترتیب بتاتے ہیں کہ بھئی آپ تیاری کریں، ضرور کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، ایک تفصیلی تیاری شعبان میں کر لیں، اچھی طریقے سے گھروں کو صاف واف کر لیں، یہ گھروں خواتین کو بتا دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے بعد رمضان کے دنوں کے اندر گھر کی جو صفائی ستھرائی ہے معمول کے مطابق ہوتی چلی جائے گی، پھر عید کی تیاری کے اندر وہ وقت برباد نہیں ہوگا۔ یہ راتیں اللہ کے آگے آنسو بہانے کے لیے ہیں، یہ راتیں ہاتھ پھیلانے کے لیے، بچوں کا مستقبل مانگے۔ او بھائیوں، انہی سجدوں سے مسائل حل ہوتے ہیں، اسی دربار سے تو مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ہم سمجھے نہیں، ہمیں مانگنا نہ آیا، ہمیں اللہ کی بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندگی کرنا ہے، مانگنا ہے، بندگی کرنا ہے، اس سے زندگیاں آسان ہوتی ہیں۔ رمضان کا مانگا ہوا پورے 11 مہینے انشاءاللہ کام آئے گا، تو اس کا بھی اہتمام کر لیں۔ اور بس پھر میں آگے مختصر کر لیں، چلیں۔ اچھا، یہ میں نے 6-8 چیزیں آپ کے سامنے وہ بیان کی جس سے ہمارا رمضان خراب ہوتا ہے۔ اب رمضان میں کرنا کیا ہے؟ جب 8 چیزوں سے ہم نے اہتمام اس سے بچ گئے، اب ہمارے پاس بہت سارا وقت ہوگا کرنے کے لیے۔ اور بھائیوں، کرنے کے 3 کام ہیں، 3 ہی کام ہیں کرنے کے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے ہم آئے تھے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ اگر کسی خوش نصیب کے زندگی کے اوقات ان 3 کاموں میں لگ رہے ہیں تو یوں سمجھے کہ وہ زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہے، اور انشاءاللہ اس کی زندگی پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ دنیا میں کامیاب، موت کے وقت قبر حشر آخرت میں کامیاب۔ نمبر 1، دین سیکھنا۔ دین سیکھنا، ہم سے ایک کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے، ہم چند مخصوص عبادتوں کو انجام دیتے رہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم علماء سے باقاعدہ دین سیکھیں۔ جس کی تجوید صحیح نہیں ہے وہ قرآن سیکھے، جس کو دعائیں نہیں آتی دعائیں سیکھے۔ بھئی سیکھا ہوا نہیں ہوگا تو کریں گے کیسے؟ تو ایک اس کا اہتمام کر لیں۔ مثال کے طور پہ کچھ حافظ ہوں گے، ان کے پاس تو اللہ نے بڑی نعمت ہے، وہ تو کیا کریں، اپنا وقت قرآن کو مضبوط کرنے میں خرچ کریں۔ کچھ ہم جیسے لوگ ہوں گے جو قرآن حافظ نہیں ہیں، تو کتنی عجیب بات ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا، ابھی تک میرے سینے میں صرف 10 سورتیں ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ میں اس رمضان میں سورہ یاسین یاد کر لوں۔ کیا اگر ایک آدمی سورہ رمضان میں ایک آدمی نیت کرے، اصل میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہم اپنی دنیا کے اعتبار سے بڑے باہمت ہوتے ہیں۔ میری ایک فیکٹری یہاں ہے، ایک ملتان میں ہے، ایک مجھے کراچی میں بھی لگانی ہے، ایک مجھے لاہور میں لگانی ہے۔ آخر یعنی اتنے باہمت ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا لوگوں کو، لوگ سمندروں کی تہوں میں چلے جاتے ہیں، لوگ موت کے کنویں کے اندر موٹر سائیکلیں چلا دیتے ہیں، کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے بڑے باہمت۔
اور آخرت کے اعتبار سے بس جی ہو جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسی کم ہمتی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ہمت کر لیں، اس رمضان کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ سورہ یاسین ہم حفظ کر لیں گے؟ ایک ایک آیت یاد کر لیں آپ، کیا مشکل؟ ایک رمضان میں سورہ یاسین ہو گئی، ایک رمضان میں سورہ واقعہ ہو گئی، ایک رمضان میں سورہ سجدہ ہو گئی۔ یہ سینہ جب قرآن سے بھرے گا انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نیت کر لی کہ بھائی میں امام صاحب سے وقت لے لیا، میں تجوید اپنی سے، کراچی میں ماشاءاللہ مسجدوں میں حلقے لگتے ہیں، حرمین کے اندر حلقے لگتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ، آپ چاہے عمرے پہ جائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازوں سے پہلے، نماز کے بعد، یہ مسجد کا اعمال ہے۔ آدمی اپنا قرآن صحیح کرے، تجوید کو درست کرے، تو اللہ کرے اس مسجد کے اندر یہ ترتیب بن جائے کہ ایسا رمضان ہو ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد ایک حلقہ لگا ہوا ہو اور لوگ اپنی تجوید درست کر رہے ہیں۔ پھر دعائیں یاد کرنی۔ میں اتنی عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ عمرے پہ بھی جاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں گروپ لیڈر دعا کرا دے، تو ہمیں دعا کرنے آتا۔ ہمیں اپنے اللہ سے جس کو اللہ دینا چاہتے ہیں اللہ اس کو مانگنے کی توفیق دے۔ اچھا دعائیں کیا ہیں؟ چند دعائیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ امام صاحب سے ضرور سیکھ لیجئے گا۔ اللہ کی قسم جس مسلمان کو یہ دعائیں نہیں آتی وہ بڑے خسارے میں۔ نمبر 1 ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اب ہدایت کی دعائیں کیا ہیں؟ میں اپنے اللہ سے ہدایت مانگوں، وہ دعائیں یاد کر لیں۔ قرآن کی کچھ دعائیں ہیں، کچھ حدیث کی دعائیں ہیں، ہدایت کی دعائیں۔ نمبر 2 مغفرت کی دعائیں۔ ایک مرتبہ میں نے یہ بات کی، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جس نے صبح سید الاستغفار، یعنی اس کے الفاظ پہ آپ غور کیجئے، معنی کیا ہے اس کا؟ اللہ سے مغفرت مانگنے کی سب سے بہترین دعا۔ مغفرت ہماری سب سے بڑی وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حدیث میں ہے جس نے صبح یہ ایک مرتبہ پڑھ لیا اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس آدمی کی مغفرت یہ جنت، اور شام کو اس نے پڑھ لیا اور صبح سے پہلے اس کا انتقال ہوا جنت۔ یہ ہمارے نبی بتا کے چلے گئے، اور اگر ہم نہ پڑھیں یہ ہماری کم قسمتی ہے، یہ ہماری بد نصیبی۔ کیا ہی اچھا ہو آپ یہ والی دعا سیکھ۔ آپ یقین جانیں وہاں کراچی میں ایک صاحب کو کینسر ہوا، وہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اب مجھ سے کہنے لگے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دو، قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے ہم پڑھنا چاہیں تو ہم نہ پڑھ سکیں۔ مجھے کہنے لگے کچھ بتا دو، اتنی کمزوری ہو گئی تھی بیچاروں کی، آواز نہیں نکلتی۔ تو میں نے کہا یار یہ سب سے بہترین وقت تو اب تو مغفرت کے علاوہ انسان کی کیا، میرا دل چاہا میں ان کو یہ بتا دوں، کہنے لگے کوئی چھوٹا بتا دو، یہ نہیں پڑھا جاتا۔ قبل اس کے کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ ہماری زبان نہ چلے، ہم پڑھنا چاہیں ہم نہ پڑھ سکیں، آج ہم سیکھ لیں تو مغفرت کی دعائیں سیکھ لیں۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا عافیت مانگو اللہ سے۔ عافیت، پیسے سے زندگی نہیں بنتی بھائیوں، بنگلوں سے نہیں بنتی اگر عافیت نہ ہو۔ اب عافیت کی دعائیں کیا ہیں آپ سیکھ لی، اتنی پیاری پیاری حضور نے ہمیں دعائیں سیکھیں۔ پھر کیا سیکھیں؟ چوتھی چیز جامع دعائیں۔ حضور کے حضرت عائشہ کو کہا عائشہ جامع دعائیں، ایسی مختصر دعا جس میں دین دنیا ساری بھلائیاں اللہ نے اس میں ہمیں سکھا دی۔ تو ہر مسلمان کو جامع دعائیں آنی چاہیے۔ اچھا ایک عجیب بات، مسلمان کو اسماء الحسنی آنے چاہیے۔ اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، جس نے یہ 99 نام یاد کر لیے اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ اب یہ ہماری ضرورت نہیں ہے کیا؟ اب مجھے بتائیے، اگر روزانہ آدمی طے کر لے کہ بھائی میں روزانہ 2 نام یاد کر لوں گا، 3 نام، ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں سیکھنا نہیں ہے۔ پھر روزے کے جس کے اوپر جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے اوپر اس کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ آپ کے اوپر روزہ فرض ہے تو آپ کے لیے یہ سیکھنا فرض ہے کن غلطیوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا اور کفارہ دونوں آتے ہیں۔ اور کفارہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ کن غلطیوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے صرف قضا آتی ہے، کن غلطیوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور کن غلطیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ 4 باتیں صرف سیکھ لیں آپ رمضان میں۔ تراویح کے مسائل سیکھیں، اعتکاف کر رہے ہیں تو اعتکاف کے مسائل سیکھیں، رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں آپ زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، اور پھر دین کی بنیادی باتیں ہیں، آدمی ایمان سیکھے، کن چیزوں سے ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان کا خاتمہ برا ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی سیکھنے کی ہیں۔ تو بہرحال ایک کام کر لیجئے
اس رمضان کو دوسرے رمضان سے منفرد بنائیے. کس اعتبار سے؟ سیکھنے والی عبادت. یہ وہ عبادت ہے کہ جب انسان اس پہ لگتا ہے یعنی آپ نے نہیں پڑھا نفلوں سے بھی افضل، حج سے بھی افضل، یہ اللہ کا دین سیکھنا یہ اتنی بڑی عبادت ہے. پوری امت سے یہ سیکھنا بالکل نکل چکا ہے، اس کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتا. دوسری چیز تھوڑے سے معمولات ہیں، ہم اپنے معمولات کی ترتیب بنائیں. میں امام صاحب کو یہ کتاب دے دیتا ہوں. 47 کام ہیں. ان 47 کام کو ہم نے صبح سے شام تک کرنا ہے. سارا قرآن حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا. آپ طے کریں اپنا معمول، مجھے سحری میں کتنے بجے اٹھنا ہے. نمبر 2، سو کر اٹھنے کے بعد جو سنتیں ہیں اس کا اہتمام کریں. بیت الخلاء سنت کے مطابق جائیں. نمبر 4، وضو کی سنتیں سیکھیں اور سنت کے مطابق وضو کریں، اتنا اللہ کا قرب ملے گا. نمبر 5، تہجد کے اندر 4 کام کرنے ہیں. تہجد کی نفلیں پڑھنی ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، کچھ تلاوت، کچھ ذکر کرنا ہے. پھر سحری کھاتے وقت بھی اہتمام کریں، اس چند چیزوں کا اہتمام کریں. ایک اہم ترین عبادت اذان کی سنتوں کا اہتمام کریں. ہم سے یہ عبادت بھی بہت چھوٹ جاتی ہے. ہم اللہ کا منادی اذان دے رہا ہوتا ہے، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اذان کس طریقے سے سننی ہے، اس کے بعد کیا مسنون اعمال. پھر ہم مسجد میں آئیں تو سنتیں ہم کو پتہ ہوں، سنتوں کا اہتمام کریں. فجر سے لے کے اشراق تک کے معمولات، اشراق سے لے کے ظہر تک، عصر تک، یہ میں نے 47 معمولات ہیں. انشاءاللہ امام صاحب کسی وقت آپ کو سنا دیں گے. آخری بات، مسلمان کی زندگی کا مقصد 3 کام: دین سیکھنا، دین پہ عمل کرنا، دین پھیلانا. دین پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے. تبلیغ اس کا آسان طریقہ ہے. لوگ جماعتوں میں نکلتے ہیں، لوگ اپنی مسجدوں میں محنت کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ جڑ جائیے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بہت وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان زندگی کا بہترین رمضان بنا دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں پہ غفلتوں کے پردے پڑ گئے ہیں. اے اللہ ہماری شہوتوں کے پردے پڑ گئے ہیں. اے اللہ ہم اپنی قبر سے، اپنی موت سے، اپنی آخرت سے غافل ہو گئے ہیں. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بیداری عطا فرما، ہدایت کا نور نصیب فرما. اے اللہ جس کام کے لیے ہم آئے تھے اور زندگی جس مقصد کے لیے تھی، زندگی تو بندگی کے لیے تھی. اے اللہ ہم نے جو کرنے کا کام تھا وہ نہ کیا، جو نہ کرنے کے کام تھے اسی میں لگ گئے. اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، سمجھ نصیب فرما. اے اللہ سعادتوں، خوشیوں، برکتوں، رحمتوں والی زندگیاں نصیب فرما. ہمارے گھروں میں بھی برکتیں نصیب فرما، کاروبار میں بھی برکتیں نصیب فرما. ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنا. اے اللہ ہر شر سے اور شریر سے حفاظت فرما، مضی مہلک امراض سے حفاظت فرما، حادثات سے حفاظت فرما. اے اللہ معذوری اور محتاجی سے یا اللہ حفاظت فرما. اے اللہ نعمتوں کے مل جانے کے بعد چھن جانے سے حفاظت فرما، زوال نعمت سے حفاظت فرما. اے اللہ ایسی بیماریاں جو انسان کو معذور کر دیں، محتاج بنا دیں، ایسی بیماریوں سے حفاظت فرما. ہسپتالوں سے، تھانوں سے، جھگڑوں سے، کورٹ کچہریوں سے اے اللہ تو حفاظت فرما. اے اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرما کہ 24 گھنٹے ہمارے پر رحمتیں ہی رحمتیں ہوں. اے اللہ ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرما. اور یہ زندگی جن پاکیزہ اعمال پر انعام کے طور پہ ملتی ہے، وہ پاکیزہ اعمال بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. خاص طور سے اللہ 5 وقت کی نمازیں جماعت سے مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تلاوت کی توفیق عطا فرما، ذکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری کمائیوں کو جھوٹ سے، سود سے، دھوکے سے، خیانت سے پاک فرما. اے اللہ ہمیں یہ یقین نصیب فرما دے، حرام کا پیسہ وہ کبھی بھی خیرے لے کے نہیں آتا، وہ سانپ اور بچھو بن کے ڈستا ہے اور زندگی عذاب بن جاتی ہے. اے اللہ ہماری کمائیوں کو حرام سے پاک فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. آمین. وصلی اللہ برحمتہ.